السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 13 ربیع الاول، انگریزی تاریخ 10 اکتوبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ عالم نہیں ہوں، عاشق رسول ہوں، پاکستان میں کبھی قانون کی حکمرانی نہیں دیکھی۔ سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے کہا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ منورہ میں عدل و انصاف قائم کیا۔ بدقسمتی سے پاکستان میں ہم نے قانون کی حکمرانی دیکھی ہی نہیں، معاشرے میں انصاف کی وجہ سے خوشحالی آتی ہے۔ سیرت النبی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ قانون کی حکمرانی کا مطلب ہوتا ہے کہ سب لوگوں کے لیے قانون ہو، کوئی قانون سے اوپر نہ ہو۔ عمران خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق بات کروں گا۔ میری کوشش ہے کہ میں نے جو 70 سال کی زندگی گزاری ہے، اس سے اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی سے کیا سبق سیکھے۔ میں خود کو عالم نہیں سمجھتا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ عاشق رسول ہونے کے لیے آپ کو کوئی ڈگری نہیں چاہیے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے انسانوں کو آزاد کیا، کیونکہ آزاد ذہن ہی بڑے کام کرتے ہیں۔ نئی چیزیں جو ایجاد ہوتی ہیں وہ آزاد ذہن کرتے ہیں، غلام نہیں کر سکتا۔ کئی سو سال تک ساری دنیا کے ٹاپ سائنسدان مسلمان تھے۔ دوسری جانب وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے کہا ہے کہ معاشرے کو تباہ کرنے والے ریاست مدینہ کی باتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مدینہ کی فلاحی ریاست میں کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا، کیا ریاست مدینہ کی طرح آج سب برابر ہیں؟ لاہور میں سیرت النبی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ریاست مدینہ میں لوگوں کے معاشی بوجھ کم کیے گئے۔ ریاست مدینہ میں زکوٰۃ لینے والے نہیں ملتے تھے۔ اللہ نے ہمیں پاکستان جیسی نعمت دی ہے۔ عوام کے لیے معاشی آسودگی لانی ہوگی، عوام کو مفت علاج اور تعلیم دلوانی ہوگی۔ پرینکا چوپڑا کو اسلام مخالف خواتین کی حمایت میں بولنا مہنگا پڑ گیا۔ بھارتی فلم انڈسٹری کی مشہور و معروف اداکارہ پرینکا چوپڑا کو ایران میں حجاب و اسلام مخالف احتجاج کرنے والی لبرل اور گناہ پسند ایرانی خواتین کی حمایت کرنا مہنگا پڑ گیا ہے۔ پرینکا چوپڑا کی جانب سے اسلام اور حجاب مخالف احتجاج کرنے والی ایرانی لبرل خواتین کی تعریف کی گئی تھی، اور ساتھ ہی یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ ہر کسی کو اس اہم موقع پر ان خواتین کی آواز بننا چاہیے۔ پرینکا چوپڑا کی جانب سے جاری کیے گئے بیان کی جہاں کچھ سوشل میڈیا صارفین نے تعریف کی، وہیں بہتوں نے ان کے بیان کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ سوشل میڈیا صارفین نے لکھا کہ یہ ان کی کھلی منافقت ہے، کیونکہ پرینکا چوپڑا نے بھارت میں موجود مسائل پر کبھی اپنی آواز کو بلند نہیں کیا۔ اپنی ٹویٹ میں ایک صارف نے لکھا کہ اداکارہ پرینکا چوپڑا کو ایرانی خواتین کی فکر ہے، لیکن بلقیس بانو کے معاملے پر وہ بالکل خاموش رہی، اس حوالے سے انہوں نے کبھی بات نہیں کی۔ سوشل میڈیا کے بعد صارفین نے یہ بھی کہا کہ بھارت میں رہنے والے مسلمانوں کے ساتھ ریاستی سرپرستی میں مظالم ہو رہے ہیں، لیکن پرینکا چوپڑا نے ان معاملات پر کبھی اپنی آواز کو بلند نہیں کیا۔ واضح رہے کہ پچھلے ہفتے دسہرے کے ایک جلوس میں شامل شرپسندوں کے گروپ نے کرناٹک کے بیدر میں 15ویں صدی کے ایک مدرسے میں گھس کر جے شری رام اور ہندو دھرم کی جے کے نعرے لگائے تھے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں مدرسے کی سیڑھیوں پر بلند آواز میں موسیقی بجاتے، ڈھول پیٹتے اور جے شری رام کے نعرے لگاتے ہوئے شرپسندوں کا ایک بڑا گروپ نظر آ رہا تھا۔ طالبان پر پابندیاں دنیا کے ساتھ تعلقات کی بہتری کی راہ میں آڑے آتی ہیں۔ افغانستان میں طالبان کے 13 رہنما بشمول وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے سفری اجازت میں گزشتہ اگست کے بعد توسیع نہ کرنے سے بیرون ملک جانے سے بدستور قاصر ہیں۔ سلامتی کونسل کی 2011 کی قرارداد کے تحت کل 135 طالبان عہدیداروں پر پابندیاں عائد ہیں، جن میں اثاثوں کا منجمد ہونا بھی شامل ہے۔ طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے انڈیپینڈنٹ اردو کو اس بابت بتایا کہ وہ ایسی تمام فہرستوں کے مکمل خاتمے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ افغان وزارت خارجہ تعلقات کی بہتری اور بداعتمادی کے خاتمے کے لیے کوششیں کر رہی ہے۔ ہمارا موقف ہے کہ اس قسم کی تمام فہرستیں ختم ہوں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان پابندیوں سے مفاہمت میں مدد نہیں ملتی اور خطے اور دنیا کے ساتھ تعلقات کی بہتری کی راہ میں یہ آڑے آتی ہیں۔ ہم آہنگی میں اس خطے اور دنیا سب کا فائدہ ہے۔
ذبیح اللہ مجاہد نے بتایا کہ اس موضوع پر مزید بات نہیں ہوئی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پابندیاں لگانا، سفر سے منع کرنا، دباؤ ڈالنا جیسے ماضی میں بھی تجربات نے کوئی اچھے نتائج نہیں دیے۔ مصالحت، مفاہمت اور بات چیت کے راستے سے بہت کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب اسلام آباد میں ایک سفارتی اہلکار کے مطابق امریکہ نے قطر، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کو ایک پیغام میں کہا ہے کہ وہ ان رہنماؤں کی دوسرے ناموں سے سفر کرنے کی کوشش پر نظر رکھیں۔ سینئر صحافی سمیع یوسفزئی کا کہنا ہے کہ سفری پابندیاں بھی بین الاقوامی برادری کے لیے طالبان پر دباؤ ڈالنے کا ایک آلہ ہے۔ تکنیکی طور پر 1998 میں طالبان پر جو پابندی عائد کی گئی تھی وہ اب بھی قائم ہیں، تاہم چین اور روس نے 1 سال قبل افغانستان میں اقتدار پر کنٹرول حاصل کرنے والے طالبان کے تمام 13 اہلکاروں کو سفر جاری رکھنے کی اجازت دینے کی وکالت کی تھی۔ نائجیریا میں کشتی الٹنے کے حادثے میں ہلاک افراد کی تعداد 76 ہو گئی۔ نائجیریا کی جنوب مشرقی ریاست انامبرا میں کشتی الٹنے کے حادثے میں ہلاک افراد کی تعداد 76 ہو گئی، جبکہ 9 افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ یہ کشتی جمعے کے روز 85 مسافروں کو لے کر جا رہی تھی جب اس کے سیلابی ریلے کی نظر ہونے سے یہ واقعہ پیش آیا۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ یہ مقامی ساختہ کشتی تھی جس میں 100 افراد کی گنجائش تھی، تاہم کشتی کا انجن خراب ہونے کے باعث سیلابی ریلے کی نظر ہو گئی۔ ادھر ایک دوسری خبر میں یورپی ممالک کو گیس اور بجلی کی قلت کے باعث موسم سرما میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اس وقت یورپ کے 70% گھروں کو قدرتی گیس اور بجلی سے گرم رکھا جاتا ہے، مگر روسی گیس کی سپلائی لائن کی تباہی کے بعد یورپی شہروں کی توجہ جلانے کے لیے مخصوص کی جانے والی لکڑی پر مرکوز ہو گئی ہے۔ دنیا کے اس قدیم ترین ایندھن یعنی لکڑی کی قیمت میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے اور صرف فرانس میں 1 ٹن لکڑی کی قیمت لگ بھگ 100% اضافے سے 600 یورو ہو گئی ہے۔ دوسری جانب ہنگری نے لکڑی کی برآمد پر پابندی عائد کر دی ہے، جبکہ رومانیہ نے 6 ماہ کے لیے لکڑی کی قیمت کو منجمد کر دیا ہے۔ اسی طرح لکڑی کے چولہوں کی فروخت بھی بڑھ گئی ہے، مگر ان کی دستیابی مشکل ثابت ہو رہی ہے۔ بیشتر یورپی شہری پریشان ہیں کہ وہ آنے والے مہینوں میں گھروں کو گرم کیسے رکھ سکیں گے۔ اس تشویش میں موسم سرما کے قریب آنے سے مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ کرائسٹ چرچ کی مسجد میں محمد رضوان کا بیان وائرل ہو گیا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے وکٹ کیپر بلے باز محمد رضوان نے نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ کی مسجد میں بیان دیا ہے۔ محمد رضوان کا دیا گیا یہ بیان سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکا ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ محمد رضوان اور مڈل آرڈر بیٹر افتخار احمد مسجد پہنچے تو کئی چاہنے والوں نے دونوں کے ساتھ سیلفیاں بنوائیں۔ اپنے بیان میں محمد رضوان کہتے ہیں کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں یا جہاں جاتے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ جیسے ہم یہاں نیوزی لینڈ آئے ہیں تو اس کا ایک مقصد ہے اور وہ سہ رخی سیریز میں شرکت کرنا ہے۔ اس کے بعد آسٹریلیا جا رہے ہیں، وہاں ورلڈ کپ میں حصہ لینا مقصد ہوگا۔ تو جیسے کرکٹ کی دنیا میں اس طرح کے مقصد چلتے رہتے ہیں، اسی طرح اس کائنات میں آنے کا بھی ایک مقصد ہے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو پہچاننا ہے۔ اگر ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا تو پھر ہم نے کچھ نہیں پایا۔ پل پر حملہ دہشت گردی ہے، روس کا یوکرین سے بدلہ لینے کا اعلان۔ روس نے ملک کو کریمیا سے ملانے والے پل پر ہونے والے دھماکوں کا ذمہ دار یوکرین کو قرار دیتے ہوئے اس کا بدلہ لینے کا اعلان کیا ہے۔ خبر رساں ادارے روئٹرز نے کریملن کے ٹیلی گرام چینل پر چلنے والے صدر ولادیمیر پوتین کے ویڈیو بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ ایک دہشت گردی کارروائی تھی جس کا مقصد عام لوگوں کی سہولت کے لیے بنے انفراسٹرکچر کو تباہ کرنا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یوکرین کے حکام نے اس کا حکم دیا تھا، جس کے بعد پل کو نشانہ بنایا گیا۔ روسی صدر کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ آج یعنی پیر کو سیکیورٹی کونسل کے اجلاس کی صدارت بھی کریں گے، جس میں اس واقعے پر خصوصی طور پر مشاورت کی جائے گی۔ دوسری جانب روسی سیکیورٹی کونسل کے ڈپٹی چیئرمین کا کہنا تھا کہ پیر کو ہونے والے اجلاس سے قبل ہی دہشت گردی کی اس کارروائی کے ذمہ داروں کو مار دیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ روس اس جرم میں شامل دہشت گردوں کو براہ راست نشانہ بنائے گا، بالکل اسی طرح جیسے دنیا بھر میں ہوتا ہے، اور روسی شہری بھی یہی توقع رکھتے ہیں۔ واضح رہے کہ سنیچر کو آبنائے کرچ کے اوپر بنے پل پر زوردار دھماکہ ہوا تھا، جس کے باعث قریب سے گزرنے والے آئل ٹینکرز کو آگ لگ گئی تھی۔